الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، اور کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں۔ کروڑوں درود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حمد و صلوات کے بعد آج میں آپ حضرات کے سامنے والدین کے بارے میں عرض کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم و فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تمہارے رب نے حکم فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد اس بات پر توجہ دلائی ہے اور اس بات کا حکم دیا ہے کہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کیا جائے۔ دراصل جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں اور ہر آنے والا دن جو ہے وہ پہلے دن سے یکسر مختلف ہوتا جا رہا ہے۔ جدید سے جدید تعلیم آتی جا رہی ہے، والدین اور اولاد کے درمیان میں گیپ پڑتا جا رہا ہے، اور والدین کی خواہش کے مطابق اولاد تعلیم تو حاصل کرتی ہے، لیکن والدین کے ادب و احترام کا خیال نہیں رکھتی۔ تو آج اسی ٹاپک کو لے کر ہم آگے چلیں گے کہ والدین کا احترام کتنا ضروری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے احترام کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا، اس پر بات ہوگی۔ پہلے تو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ ایک ماں جب کسی بچے کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، حمل ٹھہرتا ہے، اور کئی عرصے تک 9 مہینے تک 10 مہینے تک بچہ اس کے پیٹ میں رہتا ہے، اور وہ دن اور رات تکلیف میں گزارتی ہے۔ اس بات کو جاننے کے لیے آسان سا فارمولہ ہے کہ ایک شخص کو پیٹ میں درد ہو، پیٹ میں پرابلم ہو، اور وہ واش روم نہ جا سکتا ہو، اس کے پاس اویلیبل نہ ہو، تو کتنی تکلیف محسوس کرے گا۔ یہ چند گھنٹوں اور منٹوں کی بات ہے، اور وہ ماں جو ایک بچے کو کئی مہینوں تک اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، رات کو پانسے پلٹتی ہے، چلتی پھرتی ہے، تو وہ سخت تکلیف محسوس کرتی ہے۔ اور پھر جب وہ بچے کو جنم دیتی ہے تو وہ زندگی اور موت کے کھیل سے گزرتی ہے۔ گویا وہ موت کے منہ سے ہو کر واپس آتی ہے تو بچے کو جنم دیتی ہے۔ اب جب بچہ پیدا ہوتا ہے، دنیا میں آتا ہے، تو دنیا میں 2 ہی طرح کے بچے آتے ہیں، اور یہ تو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ 2 طرح سے مراد کیا ہے۔ 2 طرح سے مراد یہ ہے کہ حلال طریقے سے اور حرام طریقے سے۔ اگر نکاح کر کے حلال طریقے سے بچہ آیا ہے
تو والدین کو بھی خوشی ہوتی ہے، اہل محلہ اور رشتہ داروں اور تعلق داروں کو بھی اس پر خوشی ہوتی ہے۔ لیکن اگر وہ بچہ کسی حرام اور ناجائز ذرائع سے آیا ہے تو اس کے والدہ کو بھی پریشانی، اس کے رشتہ داروں تعلق داروں کو بھی اس پر پریشانی لاحق ہوتی ہے، بچے کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ اب بچے کو جب ماں جنم دیتی ہے تو ماں تکلیف سہتی ہے، اور تکلیف کا اسے کیا اجر دیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت تمہاری ماؤں کے قدموں تلے ہے۔ ایک ماں جس کے لیے ڈگری ہولڈر ہونا لازمی نہیں ہے، جس کے لیے دینی تعلیم اس کے پاس اگر ہے تو پھر اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، لازم نہیں ہے۔ وہ ماں جس کا رنگ گورا چٹا ہو، لازم نہیں ہے۔ وہ ماں کسی امیر گھرانے سے تعلق رکھتی ہو، لازم نہیں ہے۔ وہ ماں چاہے کیسی بھی ہے، اس کے قدموں تلے جنت ہے۔ اب وہی بچہ جسے ماں نے جنم دیا ہے، چھوٹا ہے، پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ بچے جو ہیں وہ پیشاب کر دیتے تھے بستر پر، بستر گیلا کر دیتے تھے، اور والدین جو ہیں وہ خود گیلی جگہ پر لیٹتے تھے اور بچوں کو خوش جگہ پر لٹاتے تھے۔ وقت اور حالات نے بدل دیا اور پیمپر پہنا کر بچوں کو چھوڑ دیتی ہیں عورتیں، اور صبح سے شام تک وہ پہنا ہوتا ہے بچہ، وہ چاہے اس کے اندر پیشاب کرتا رہے، چاہے کچھ بھی کرتا رہے، اور شام کو اتار کے پورا دن اسی حالت میں رہتا ہے۔ تو ایسے بچے جو ناپاکی کی حالت میں ان کے ساتھ ناپاکی لگی رہتی ہے، ان سے ان کے پیرنٹس جو ہیں وہ محبت مانگ رہے ہیں، فرما برداری مانگ رہے ہیں، تو سوچیں کہ وہ کس چیز کی فرما برداری مانگ رہے ہیں۔ بہرحال بچہ جب جنم دیا جاتا ہے اس کے بعد اس کا ایک والد اور والدہ دو، یہ اس کے سب سے قریب ترین ہیں، یعنی کہ ان کے بنا بچہ دنیا میں نہیں آتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا، اور حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے نکالا، اور حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو بھی بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ دیکھیے بغیر باپ کے پیدا ہونے والا بچہ حلالی شمار نہیں کیا جاتا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا فرما کر یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے، جس کو چاہے جیسے چاہے پیدا فرما سکتا ہے۔ والدہ نے بچے کو جنم دیا، بچے کو پالا پوسا اور بڑا کیا، اور آہستہ آہستہ وہ بچے سے بچپن سے لڑکپن کی طرف آ رہا ہے۔ ایک وہ وقت ہے بچے کا جب بچہ چھوٹا ہے، دودھ پیتا ہے، روتا ہے، اس کی بولی کو کوئی نہیں سمجھ رہا ہوتا، اس کی بولی کو صرف اس کی والدہ سمجھتی ہے۔ جب وہ روتا ہے تو وہ اسے دودھ پلاتی ہے، جب وہ رات کے کسی بھی حصے میں روتا ہے تو اس کی والدہ اس کو دیکھتی ہے، اس کو سہلاتی ہے، اس کو سلاتی ہے، اس کو خاموش کراتی ہے، اس کو دیکھ بھال کرتی ہے۔ اور پھر والد چونکہ زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ وہ کام کاج کے سلسلے میں یا تو شہر سے باہر ہیں، دور ہیں، یا کام کاج کرتے بھی ہیں، رات کو وہ ریسٹ کرتے ہیں، تو والدہ جو ہے وہ بچوں کے ساتھ زیادہ یعنی کہ لگاؤ رکھتی ہے، اور زیادہ ہی ان کی خدمت خاطر خیال ان کا والدہ ہی رکھتی ہے۔ اب یہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جب میاں بیوی کے بیچ میں تلخ کلامی ہوتی ہے یا کہیں لڑائی بھی ہو جاتی ہے تو بچے والدہ کی سائڈ لیتے ہیں۔ تو کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آخر کیا بات ہے کہ گھر میں ہونے والی بات، تلخ کلامی اور اونچی آواز سے بولی جانے والے گفتگو جو ہے، اس کے بعد بچے والدہ کی سائڈ کیوں لے رہے ہیں، والد کی سائڈ کیوں نہیں لیتے؟ تو سوچئے کہ جس والدہ نے اسے اپنے پیٹ میں رکھا، جنم دیا، پالا پوسا، اس کا مقام والد کی نسبت زیادہ ہے۔ اگرچہ والد جو ہیں اس کے لیے رزق حلال کا انتظام کرتے ہیں، ہر طرح کے اس کے خیال رکھتے ہیں، لیکن والدہ کی جو دعا اور بددعا ہے، عموماً آپ نے بھی سنا ہو کہ والدہ جب اپنی اولاد کو بددعا نہیں دیتی، وہ ہمیشہ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتی رہتی ہے۔ اور والد کو اور والدہ کو مارنے والے بھی آپ نے دیکھے ہوں گے، جنہوں نے اپنے والدین کو مارا، اپنے والدین کو قتل کیا، اپنے والدین کو گھر سے نکال دیا۔
ایسے پاکستان میں ہم نے اور دنیا میں بہت سے ایسے لوگ آپ نے دیکھے تو ہوں گے. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری خدمت کا زیادہ حقدار کون ہے؟ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تیری ماں. اس شخص نے پھر پوچھا میری خدمت کا زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا تیری ماں. اس نے پھر پوچھا تو پھر سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تیری ماں. اور اس نے چوتھی بار پوچھا کہ میری خدمت کا زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تیرا باپ. دیکھیے اس حدیث مبارکہ میں یہ ثبوت ملتا ہے کہ خدمت کی زیادہ حقدار والدہ ہے اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے. والدین کو ڈکٹیشن نہیں دے سکتا. کوئی اسٹوڈنٹ ہو، ڈاکٹر ہو، پروفیسر ہو، امام کعبہ لگ جاتا ہو، صدر ہو، وزیر اعظم ہو، کسی بڑے عہدے پر پہنچ جائے، وہ اپنے والدین کو حکم جاری نہیں کر سکتا، اپنے والدین کو ڈکٹیشن نہیں دے سکتا کہ آپ ایسے کریں، آپ ایسے کریں، آپ ایسے کریں، آپ کا یہ فعل غلط ہے، آپ کا یہ فعل غلط ہے. یہ نہیں کر سکتا. چاہے عالم دین ہو اور اس کے والدین پڑھے لکھے نہ بھی ہوں، وہ بھی اپنے والدین کو زور زبردستی کی باتیں نہیں سنا سکتا، بلکہ ان کے ساتھ پیار محبت سے بات کرے گا، بڑی محبت کے ساتھ بات کرے گا. اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو کیا ہوگا؟ دیکھیے ایک شخص، ایک صاحب اپنے والد محترم کو ان کی خدمت کرتے تھے، والد کی خدمت کرتے تھے، اور ان کے پاس بہت پیسہ تھا، بہت پیسہ تھا ان کے پاس. لیکن کسی بات پر ان کے والد ان سے ناراض ہو گئے اور والد نے ان کو بد دعا دے دی. تو والد بھی جب بد دعا دے دیتا ہے، یہ والدہ کی بد دعا لگ جاتی ہے، تو پھر وہاں ساری کاریگریاں بند ہو جاتی ہیں. وہ کیسے بند ہوتی ہیں؟ وہاں نہ تو کوئی دربار میں بیٹھا ہوا پیر اس کا معاملہ درست کر سکتا ہے، نہ کوئی مولوی عالم درست کر سکتا ہے، نہ ہی کسی اور بارگاہ میں جا کر اس کا معاملہ درست ہوگا جب تک کہ اس کے والدین اس سے راضی نہیں ہیں. وہ لوگ، وہ نوجوان طبقہ جو یہ سمجھتا ہے کہ میرے والدین پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان کے پاس اتنی تعلیم نہیں ہے اور میرے پاس اتنی تعلیم ہے، اور میں اپنی تعلیم کے بل بوتے پر اتنا کماتا ہوں، اور میری بیوی بچے خوشحال ہیں، اور میری والدہ جیسے تیسے زندگی گزار دے گی، چلی جائے گی، اس نے چلے جانا ہے، اور میری زندگی خوشحال ہے. زندگی کی خوشحالی، زندگی کا سکون، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے، لیکن والدین کی دعا کا اس میں بڑا دخل ہے. جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ٹاور کے قریب موبائل سگنل کی ایک رینج ہوتی ہے کہ یہاں تک اس ٹاور سے سگنل آئیں گے، اور وہ اس ٹاور کے ساتھ موبائل اٹیچ ہیں، وہاں سے سگنل لیتا ہے موبائل. ٹھیک ہے، ٹاور خراب تو موبائل پر سگنل نہیں آئیں گے، ٹاور پر پرابلم ہو جائے گا، یا آپ کا موبائل خراب تب بھی آپ کو بات نہیں ہو سکے گی. یہ سگنل آ رہے ہیں آپ کو. آپ سوچئے کہ آپ دنیا کے کسی کونے میں بیٹھے ہیں اور آپ کی والدہ آپ سے ہزاروں نہیں لاکھوں میل دور بیٹھی ہیں، تو آپ کبھی اس بات کو گیس کر لیجئے کہ آپ کی والدہ کے دل میں آپ کے لیے کیا ہے، کتنی محبت ہے، کتنی دعائیں ہیں، کتنی چاہت ہے. اور آپ جب بھی بات کرتے ہیں تو آپ کو اپنی والدہ کی طرف سے دعائیں ملتی ہیں، اور جب آپ کو تکلیف پہنچتی ہے وہ تکلیف آپ کو پہنچتی ہے یہاں پر، لیکن وہ آپ کی والدہ تک پہنچ جاتی ہے. بنا یہ موبائل کے، بنا بتائے ہی والدہ محسوس کر لیتی ہے کہ میرا بچہ تکلیف میں ہے. تو جیسے کوئی والدین کے سامنے بچے کو گالی دیتا ہے، والدین کے سامنے بچے کو چماٹ تھپڑ لگا دیتا ہے، والدین کے سامنے بچے کو برا بھلا کہتا ہے، والدین کے سامنے بچہ گر جاتا ہے، بچے کو تکلیف پہنچتی ہے، ایک دم دل پر چوٹ لگتی ہے، والدین کی، والدہ کے اور والد کے دل پر چوٹ لگتی ہے. بچہ رانگ سائڈ جاتا ہے، غلط راستہ اختیار کرتا ہے، اپنے مستقبل کو وہ طاری کر لیتا ہے، تب بھی والدین کو اس بات کا دکھ پہنچتا ہے.
تو والدین دکھی ہوتے ہیں اپنی اولاد کے غلط رانگ سائڈ پر جانے پر، تو اولاد کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اپنے والدین کا احترام کرے اور والدین کا خیال رکھے، والدین سے دعائیں لے۔ اگر والدین سے دعائیں نہیں لیں گے تو ایک بات اور میں آپ کو یہاں پر کرنا چاہوں گا، میری باتیں زیادہ تھوڑی سی تتی ہوں گی، جسے کشمیری ہماری زبان میں کہتے ہیں گرم ہوں گی، پنجابی زبان میں بھی۔ ایک شخص، ایک نوجوان یا ایک شخص کسی بزرگ کے ہاتھ چومتا ہے اور اپنی والدہ کو، اس کی والدہ گھر میں دوائی کے لیے ترس رہی ہیں، اس کی والدہ، اس کا والد گھر میں بیمار ہے، دوائی کے لیے ترس رہا ہے، اور وہ کسی بزرگ کی خدمت میں لگا پڑا ہے، کسی دربار شریف پر چندہ دیتا ہے، عرس کراتا ہے، یا کسی دربار شریف پر کسی اللہ کے ولی کے مزار پر جو ہے وہ خدمت کر رہا ہے، لیکن والدہ یا والد گھر پر اس کا بیمار ہے اور اس کو دوائی کی ضرورت ہے، اس کو خدمت کی ضرورت ہے، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اس خدمت کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو وہ کسی اور کی خدمت کر رہا ہے، وہ اپنے والدین کی خدمت کرے گا، اپنی والدہ کی خدمت کرے گا تو جنت پائے گا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ شادی شدہ ہیں اور اپنے والدین سے آپ الگ رہتے ہیں، آپ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ الگ شفٹ ہیں اور والدین الگ ہیں، تو اب آپ یہ سمجھیں کہ جو میں الگ رہتا ہوں تو میں اپنے بیوی بچوں کا ذمہ دار ہوں، میری جو والدہ ہے، میرا جو والد ہے، اس کا خیال وہ بھائی رکھے گا جو ان کے ساتھ رہے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ کسی ایک بھائی کے ساتھ والدین انتخاب کر لیتے ہیں کہ وہ ایک بھائی کے ساتھ رہیں گے، اپنے بیٹے کے ساتھ رہیں گے، تو باقی بیٹے جو الگ الگ رہیں گے، تو جتنے بیٹے ہیں بیٹوں کا پر یہ حق ہے، ان پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنی کمائی میں سے اپنے والدین کا خرچہ نکالیں، صرف بیوی بچوں کا نکال کر اپنی جان نہ چھڑا لیں، بلکہ اپنے جو ان کی کمائی ہے اس میں سے اپنے پیرنٹس کے لیے وہ الگ کرتے جائیں۔ اور یہ الگ کرنے میں انہیں ایک پوائنٹ ضرور یاد رکھنا چاہیے، وہ پوائنٹ یہ ہے کہ ان کی بیوی کو اس بات کا علم نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اپنے والدین کو اتنے پیسے دیتے ہیں، اپنے والدین کی خدمت خاطر کرتے ہیں، اپنے والدین تک اتنی میڈیسن پہنچاتے ہیں۔ یہ چونکہ جب وہ ماں کی گود میں ہوتا ہے، بچہ بیمار ہوتا ہے، تو والدہ اس بچے کو یہ بتا کر نہیں دوائی دیتی تھی کہ بیٹا یہ پیسے میں فلاں جگہ سے لا کر تیرے لیے تیری بیماری کا علاج کرانے کے لاتی ہوں، تیری بیماری کے لیے فلاں سے پیسے مانگ کر لائی ہوں، فلاں سے ادھار لے کر لائی ہوں، یا تیرا باپ فلاں جگہ سے اتنی محنت کر کے لایا۔ یہ بات والدین کہہ کے دوائی نہیں دیتے ہیں، بلکہ وہ بڑے ہی محبت اور شفقت سے پالتے ہیں اور بڑا کرتے ہیں۔ تو والدین کی خدمت کرنی ہے تو پھر وہ ایسے طریقے سے کرنی ہے، ان تک ایسے طریقے سے یہ اماؤنٹ پہنچنی چاہیے جس کا کوئی تیسرے بندے کو وہ والدین کو جو ایسے سر جھکانا نہ پڑے، شرمندگی نہ ان کو ہو کہ وہ یہ کہیں کہ میرا بچہ میری بہو کے سامنے، میرے دوسرے بیٹے کے سامنے مجھے پیسے دے رہا ہے، اور وہ دیکھے گا، وہ یہ کہے گا، اور فلاں عورتیں یہ کہیں گے، فلاں یہ کہے گا۔ نہیں، یہ بڑے ہی خفیہ طریقے سے کہ والدین جو خدمت کریں اور ان سے دعائیں لیں۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہو گئی ہے کہ شادی کے بعد اکثر یہ ہوتا ہے کہ نوجوان نسل کے لیے میں پیغام دینا چاہتا ہوں، جنہیں سب سے پہلے ماں کی فرما برداری چھوڑ کر وہ اپنی بیوی کی فرما برداری میں لگ جاتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ماں کی فرما برداری جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، بلکہ گھر بسانا ہے تو پھر گھر بسانے کے لیے بیوی جو ہے وہ راضی ہونی چاہیے، وہ خوش ہونی چاہیے۔ تو یہ ایک ترازو ہے، یہ ایک ایسا ترازو ہے جس میں آپ برابری قائم نہیں کر سکتے۔ شادی کے بعد نوجوان نسل کو سب سے بڑی پریشانی وہاں لاحق ہوتی ہے جب 6 مہینے بعد، سال کے بعد اس کے گھر کے اندر سے ہی اس کی والدہ ہی جب اس کی بہو کی شکایتیں، اس کی بیوی کی شکایتیں اس سے لگاتی ہیں کہ میری جو بہو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، اس میں یہ پرابلم ہے، پھر وہ جو کنفیوز ہو جاتا ہے وہ نوجوان کہ اب میں کیا کروں۔ تو پھر وہ کیونکہ حالات بار یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ والدین کی جا بجا اپنی بیوی کا ساتھ دیں، تو وہ بیوی کا ساتھ دے کر ان سے الگ ہو جاتا ہے اور والدین کو بے کسی اور بے بسی کے عالم میں چھوڑ دیتا ہے۔ گزشتہ چند سال پہلے ہندوستان کے ایک چینل پر ہم نے ایک ویڈیو دیکھی جہاں ایک شخص صبح کام کے لیے جاتا تو وہ اپنی والدہ کو اپنی بیوی کے حوالے کر کے چلا جاتا، شاید آپ نے بھی دیکھی ہو۔ تو شام کو جب وہ واپس آتا تو وہ دیکھتا کہ اس کی والدہ کے چہرے پر نشان ہیں، ہونٹوں پر نشان پڑے ہوئے ہیں جیسے کسی نے مارا ہو۔ وہ بڑا پریشان ہوتا کہ یہ کیا ہوا ہے، کس نے کیا ہے۔
تو اس نے بہت کوشش کی لیکن اسے معلوم نہ ہوا، چونکہ بیوی چرب زبان تھی، جب وہ آتا تو وہ اس کو یہی بتاتی کہ خدمت خاطر کرتی ہوں، ماں گر گئی ہے، اس کو ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا، کوئی بات سنا دیتی۔ چنانچہ اس نے خفیہ کیمرہ لگا دیا اور وہ گھر سے چلا گیا، تو اس نے اس کو موبائل کے ساتھ کیمرے کو سیٹ کیا تھا، تو موبائل پہ بیٹھ کے دیکھنے لگا کہ اب گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ تو ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ شخص جو ہے جب گھر سے جاتا ہے تو اس کی بیوی اس کی بوڑھی والدہ کو، جس کو فالج ہے، چل پھر نہیں سکتی، اٹھ نہیں سکتی، بول نہیں سکتی، وہ چارپائی پر پڑی ہوئی ہے، اور وہ اس شخص کی بیوی جو ہے اس کے منہ پر تھپڑ مارتی ہے، اس آدمی کی والدہ کے منہ پر، اور اس کے ہاتھ میں کوئی پیالہ ٹائپ کی ہوتا ہے اسٹیل کا، وہ مارتی ہے اس کے منہ پر، پھر اس کو گھسیٹ کے چارپائی سے نیچے اتارتی ہے، آدھی وہ چارپائی کے اوپر ہوتی ہے، آدھی نیچے ہوتی ہے، پھر کچھ دیر کے بعد پھر گھسیٹ کر اس کو چارپائی سے نیچے پھینک دیتی ہے۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی بیویاں ان کی ماں کی خدمت کریں گی اور وہ اس سے اناؤن رہیں گے، بس پیسے دیتے رہیں گے، بس ماں باپ سے ان کے دل کے دکھڑے نہیں پوچھیں گے، ماں باپ سے ان کی پریشانیاں نہیں پوچھیں گے، ماں باپ کے پاس بیٹھ کر یا ماں باپ کو کال کر کے ان سے نہیں پوچھیں گے کہ میری والدہ، میرے والد، میرے باپ، میرے والد محترم، یہ بتائیے آپ کو میڈیسن ٹائم پر مل رہی ہیں، آپ کو کھانا ٹائم پر مل رہا ہے؟ جب ہم آتے تھے اسکول سے، کالج سے، یونیورسٹی سے، تو ہمیں تو آپ کھانا گرم کر کے دیتے تھے، تازہ کھانا دیتے تھے، آپ کو بھی ایسے مل رہا ہے؟ آپ کو وقت پر پانی مل رہا ہے؟ آپ کی صحت کا خیال رکھا جا رہا ہے؟ آپ کے ساتھ نرم مزاجی سے گھر میں بات ہو رہی ہے؟ پھر تو بات بنتی ہے۔ اگر نہیں ہے تو گھر میں بیٹھے والدین ترس ترس کر دنیا سے چلے گئے کہ ان کے پاس بیٹھ کر کوئی بات سنے، ان کے بیٹے کی کال آئے اور وہ 5 منٹ تک اپنے بیٹے سے بات کر سکیں، وہ بیٹا اپنی بیوی سے گھنٹوں بات کرے بیوی سے، اور بچوں سے گھنٹوں بات کرے، اور والدہ سے 2 منٹ کی کال کرنے کے بعد کاٹ دے، اور پھر کہے کہ میری زندگی کا چین اور سکون میں پاؤں گا۔ ہاں، چین اور سکون اگر دولت سے ہوتا تو آج بڑے بڑے دولت مند سکون میں ہوتے، ان کے پاس محل تو بڑے ہیں، ان کے پاس گاڑیاں تو بہت ہیں، پیسے تو بہت ہیں، پر سکون نہیں ہے ان کے پاس۔ سکون روڈ پر لیٹے ہوئے اس آدمی کے پاس موجود ہے جس کے آس پاس سے گاڑیاں زوردار ہارن بجاتی ہیں، آوازیں لگاتی ہیں، لیکن اس کی آنکھ نہیں کھلتی، گاڑی کی آواز اس کی آنکھ تک نہیں کھولتی، سکون سے آرام سے پڑا ہے، خالی جیب ہے، ڈاکوں کا، چوروں کا کسی کا خطرہ نہیں ہے، پولیس کا بھی خطرہ نہیں ہے کہ پکڑ کے لے جائے، کہاں لے جائے گی، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس۔ تو سمجھیے بات کو کہ والدین جو ہیں ان کا احترام کتنا ہے۔ بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں اور انہوں نے والدین کی دعا لی تو ان کو کیا ملا۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی ہیں، بڑا آپ کا نام ہے، اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ رات کا وقت تھا کہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے پانی مانگا، تو اتفاق سے اس وقت گھر میں پانی موجود نہیں تھا۔ اس وقت تو ٹوٹیاں اور یہ ٹینک تو نہیں تھی، اب یا بورنگ لگا کے واٹر پمپ تو نہیں لگا ہوا تھا کہ چلاؤ اور بجلی اور پانی آ جائے گا، پانی اس وقت گھر میں نہیں تھا ان کا۔ وہ چلے گئے اور پانی بھر کر لائے، نہر سے پانی بھر کر لائے، جب واپس آئے تو دیکھا کہ والدہ سو چکی۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ساری رات سردی کے موسم میں والدہ کے سرہانے پانی کا پیالہ لے کر کھڑا رہا، ان کے سرہانے جو ہے پانی کا پیالہ لے کر کھڑا رہا، اور جب آخری رات کا وقت آیا، آخری وقت آیا رات کا، تو میری والدہ بیدار ہو گئی۔ جب مجھے پانی ہاتھ میں لیے ہوئے کھڑا دیکھا کہ میرا بیٹا پانی لے کر کھڑا ہے، تو پوچھا بایزید یہ کیا ہے؟ حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ رات کو آپ نے پانی مانگا تھا تو اس وقت پانی گھر میں نہیں تھا، تو میں پانی لینے کے لیے گیا اور اس وقت سے پانی لے کر میں آپ کے پاس کھڑا ہوں۔ تو والدہ پوچھتی ہے کہ آپ نے مجھے جگایا کیوں نہیں؟ عرض کی امی جان میں نے سوچا کہیں آپ کے آرام میں خلل نہ آ جائے۔ جب ماں نے یہ دیکھا کتنا فرمانبردار یہ بیٹا ہے کہ رات ساری پانی کا گلاس لے کر میرے پاس کھڑا رہا، تو ماں نے ہاتھ اٹھا لیے ایسے، عرض کی مولا میرے بیٹے کو بلند مرتبہ عطا فرما۔ چنانچہ
حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو عبادت اور ریاضت سے وہ مقام نہ ملا جو ماں کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا۔ تو یہ ماں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بلند مرتبہ عطا فرمایا، اور رہتی دنیا تک حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا نام رہے گا، اور وہ ادب سے نام لوگ لیتے رہیں گے کہ واقعتاً انہوں نے اپنی والدہ محترمہ کا احترام کیا اور اتنی ساری رات وہ کھڑے رہے۔ پھر اسی طرح سے والدین بعض دفعہ غصے میں آ جاتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، بڑھاپے کو جب ایج زیادہ ہو جاتی ہے تو ہر چیز لوٹ کر اپنی اصل کی طرف آ جاتی ہے۔ جب 60 یا 50، آج کل 50 کہہ دیتے ہیں، 60 تو جو لوگ کسی زمانے کی بات کرتے ہیں، آج 50 سال سے زیادہ عمر ہو جاتی ہے، یا 55 60 سال سے، تو پھر ان میں غصہ چڑچڑاپن آ جاتا ہے، وہ کسی بات پر غصہ کر جاتے ہیں، اور تو بچے جو ہیں، نوجوان طبقہ جو ہے، وہ والد کو غصے میں دیکھتا ہے، غصہ کرتے ہیں تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمارا والد ہر وقت تو ایسے ہی دماغ چاٹتا رہتا ہے، ہر وقت غصے میں رہتا ہے۔ اصل میں وہ یہ نہیں دیکھتا نوجوان کہ جب وہ بچہ تھا تو ہر وقت ذرا سی بات پر اڑیاں کرتا تھا، چیختا چلاتا تھا، روتا تھا، تنگ کرتا تھا، چیزیں مانگتا تھا، یہ لا کر دو، وہ لا کر دو، وہ لا کر دو، تو اس کے والدین اسے ہر چیز لا کر دیتے تھے۔ اب اس کی باری آئی ہے، اب 4 بچے ہیں، 5 بچے ہیں، 5 لڑکے ہیں، نوجوان ہیں، ایک ماں ہے، ایک باپ ہے، وہ 5 مل کر ان کو اب ان کا خیال نہیں رکھ سکتے، جبکہ وہ ایک اکیلا باپ تھا جو ان 5 کے لیے کمائی کرتا تھا۔ تو یہ ذرا بات ذہن میں لے کے جانے والی ہے۔ اسی طرح سے والدین کا احترام، حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت اویس کرنی نے اپنے جو دانت تھے، یہ لوگ بیان کرتے ہیں، بعض مولانا حضرات بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی محبت میں اپنے سارے دانت جو ہے شہید کر دیے تھے۔ یہ ایک من گڑت بات ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے، لیکن حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ صحابی نہیں ہے۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ کا اتنا احترام کرتے تھے اور اتنی خدمت کرتے تھے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے پاس صحابہ کو بھیجا کہ اویس کرنی سے جا کر کہو کہ وہ میری امت کے لیے دعا کریں۔ تو یہ ایسے ہی نہیں ہو جاتا امت کے لیے دعا کریں کہ کوئی بندہ ایسے بیٹھے بیٹھے پہنچ جائے۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ارشاد فرمایا ہے، حدیث مبارکہ جس کا مفہوم ہے کہ جو بھی والدین کا فرما بردار بیٹا اپنے والدین کو نظر رحمت سے دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہر نظر کے بدلے میں ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک دفعہ والدین کے چہرے کو دیکھنے کے لیے ان کا چہرہ دیکھو، ان کی زیارت کرو۔ جب ان کے چہرے کی طرف بچہ دیکھتا ہے، اولاد دیکھتی ہے، تو والدین خوش ہو جاتے ہیں۔ جب ان کی اولاد ان کے پاس بیٹھ کر ان کی باتوں کو سنتی ہے، وہ سارا دن اپنے دکھڑے، اپنی خواہشیں، اپنی چاہتیں، اپنے الفاظ کسی کے کانوں تک پہنچانے کے لیے بیٹھے رہتے ہیں، لیکن سننے والا کوئی ان کے پاس نہیں ہوتا۔ اس لیے ان کی زیارت کی جائے، ان کے پاس بیٹھا جائے، جب موقع ملے ان کی زیارت کی جائے۔ تو صحابہ کرام نے جب یہ سنا کہ ہر نظر کے بدلے میں حج کا ثواب ملتا ہے تو انہیں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی 100 مرتبہ روزانہ اپنے والدین کی زیارت کرتا ہے تو کیا اسے 100 حج کا ثواب ملے گا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اسے 100 حج کا ثواب ملے گا۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے۔ تو والدین کی زیارت سے ایسا مل رہا ہے، والدہ کے قدموں میں جنت رکھ دی گئی ہے، اور والد کی رضا میں رب کی رضا رکھ دی گئی ہے، اور والدین کی دعا سے جنت کی ہوا رکھ دی گئی ہے۔ تو سوچئے پھر والدین کا ادب و احترام جو ہے وہ کتنا ضروری ہے اور کتنا اہم ہے۔ اور جن کے والدین نے اس دنیا میں کسی نے اگر والدین کی توہین کی ہے، والدین کے لیے اس کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں، والدین کی خدمت نہیں کر سکا ہے، والدہ یا والد دنیا سے چلے گئے، ہر روز ان کے لیے دعائے مغفرت کرے،
پھر بھی یہ والدین کی دعا میں شامل ہوگا۔ ہر نماز جب آپ پڑھتے ہیں، بے نمازی بے دین، جس کی نماز نہیں اس کا کوئی دین نہیں ہے، بے نمازی کا کوئی دین ایمان نہیں ہے، اس کا کوئی فرقہ اور جماعت نہیں ہے، وہ ایک فضول آدمی ہے۔ پانچوں وقت کی نماز آپ پڑھیں، کوشش کریں جماعت کے ساتھ پڑھیں، جماعت سے رہ جاتی ہے تو خود پڑھیں، اور ہر نماز کے بعد ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ آپ نماز میں بھی پڑھتے ہیں۔ 5 وقت نماز پڑھیں گے تو ہر نماز کی آخری رکعت میں آپ یہ پڑھیں گے ربنا اغفر لی ولوالدی، ظاہر ان کو ثواب تو پہنچے گا، ان کے لیے دعا آپ کر رہے ہیں خود ہی نماز کے اندر بھی، اور نماز کے علاوہ بھی دعا کریں، دعا آپ ان کے لیے کر رہے ہیں اور آسانیاں آپ کی زندگی میں پیدا ہوں گی۔ اگر والدین انتقال کر گئے، دنیا سے چلے گئے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جس نے جمعہ کے دن اپنے والدین یا ان میں سے ایک کی قبر کی زیارت کی تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اور اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ دیکھیے، قبر کی زیارت کرنے سے گناہ بخشے جا رہے ہیں، نیکیاں لکھی جا رہی ہیں۔ تو جب والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کے لیے، ان کے ایصال ثواب کے لیے دعا کی جا سکتی ہے، ایصال ثواب کے لیے غریبوں، مسکینوں، فقیروں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ والدین کے بارے میں ہے کہ آپ والدین کی خدمت کریں، ان کا احترام کریں، ان سے دعائیں لیں، اور والدین کی دعاؤں سے اللہ تبارک و تعالی جو ہے بہت سی مشکلات کو آسان کر دیتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ ممبر پر تشریف لائے، ممبر کی سیڑھی پر رکھا، ایک دفعہ قدم رکھا، فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی پر آمین، پھر تیسری پر فرمایا آمین۔ تو بعد میں صحابہ کرام نے پوچھا کہ آپ نے آمین کیوں فرمایا؟ تو ان میں سے ایک وجہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بیان فرمائی تھی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، خاک آلود ہو اس کی ناک، خاک آلود ہو اس کی ناک، خاک آلود ہو اس کی ناک۔ عرض کیا گیا کس کی ناک، کس شخص کی خاک آلود ہو؟ فرمایا اس کی جو اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پائے، ایک یا دونوں کو، پھر جنت میں نہ چلا جائے۔ یہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر سیڑھیوں پر قدم رکھ رہے تھے تو جبریل امین جو ہے وہ بددعا کر رہے تھے، تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے تھے، آمین فرما رہے تھے۔ تو سوچئے جس کو بددعا جبریل دیتے ہوں اور آمین نبی کریم علیہ السلام کہتے ہوں، فرماتے ہوں، تو وہ شخص کون سی جنت کی تلاش میں ہے، کون سے سکون کے تلاش میں ہے جس کی ناک خاک آلود ہو، جس کو بددعا جو ہے جبریل دے رہے ہیں، آمین نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی شریف میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک نوجوان بیٹے نے اپنے بوڑھے باپ سے کہا کہ ابا جان، اگر آپ ہمارے گھر میں اسی طرح سے رہائش پذیر رہیں گے تو ہمارے گھر کا نظام خراب ہو جائے گا، روز روز کی پریشانی سے بہتر ہے کہ آپ کسی اور جگہ اپنا ٹھکانہ بنا لیں۔ جیسے آج ہے کہ اچھے خاصے دوست ہیں اور ماڈرن قسم کے فرینڈز اگر ہیں تو گھر میں آتے ہیں تو پوچھیں یہ کون ہے؟ کہ یہ ابو جی ہیں۔ اے تیرے ابو کا کیا حال بنا، بڑا گھر میں تھوکتے ہیں، کھانستے ہیں، شور شرابہ مچاتے ہیں۔ یہ تیری امی ہیں، ان کا حال دیکھ کیا بنا رہا ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے نوجوان طبقہ سائڈ اختیار کر لیتا ہے۔ تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ وہ شخص کہتا اپنے والد سے کہ ہمارے گھر کا نظام جو ہے وہ ٹھیک نہیں رہے گا۔ بوڑھے باپ نے کہا بیٹا اس عمر میں اب کہاں جاؤں میں؟ بیٹا اگر میری وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو مجھے خود کہیں لے جا کر چھوڑ دو۔ بیٹے نے کہا ٹھیک ہے، چلو میں آپ کو خود ہی چھوڑ کر آتا ہوں۔ بیٹا باپ کو لے کر چلتا ہے کہ اب باپ کو چھوڑ کر آؤں کہیں۔ تو اس شخص کا جو پوتا تھا اس نے کہا میں بھی بابا جی کے ساتھ جاؤں گا، یعنی میں بھی دادا جی کے ساتھ چلتا ہوں۔ جوان بیٹا کہنے لگا ٹھیک ہے تم بھی چلو۔ باپ، بیٹا اور پوتا
تینوں گھر سے نکلتے ہیں اور ایک جنگل میں پہنچتے ہیں۔ نوجوان نے اپنے بوڑھے باپ کو ایک پرانا کمبل دیا اور کہا کہ ابا جی آپ یہاں پر زندگی گزاریں اور یہ کمبل اپنے ساتھ رکھ لیں۔ جب واپس ہونے لگا تو اس بابا جی کا جو پوتا تھا اس نے یہ منظر دیکھا تھا کہ میرا والد یہ سلوک کر رہا ہے، تو کہنے لگا ذرا ٹھہریے ابو جان۔ اس کا والد رک گیا تو بچے نے اپنے دادے سے کمبل اٹھا لیا اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ ایک ٹکڑا دادا جان کو دے دیا اور دوسرا ٹکڑا اپنے پاس رکھ لیا۔ تو وہ جو بابا جی کا بیٹا تھا، وہ نوجوان جو ہے، اس نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا یہ دادا جان اپنے دادے سے آدھا کمبل تو نے کیوں لے لیا ہے؟ تو اس بچے نے کہا کہ میرے باپ آج تو آپ جوان ہیں، آپ کے والد بوڑھے ہیں اور آپ اپنے والد کو جنگل میں چھوڑ کر آ رہے ہیں کمبل دے کر، آدھا کمبل میں نے لے لیا ہے، کل جب میں جوان ہوں گا اور آپ بوڑھے ہوں گے تو یہ آدھا والا کمبل میں آپ کو دے کے آپ کو بھی اسی جگہ چھوڑ کر آؤں گا۔ تو اس شخص کی سمجھ میں بات آ گئی، تو اس نے اپنے والد سے معافی مانگی اور اپنے والد کو واپس گھر لے آیا۔ یہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی شریف میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ اسی طرح سے والدین کی خدمت کر کے لوگ بڑے بڑے مرتبے اور بڑے بڑے مقام پر پہنچ گئے۔ وہ دنیا میں سکون کی زندگی بسر کرتے ہیں، ان کی دولت کے پیچھے، ان کے سکون کے پیچھے، ان کی پراپرٹیز کے پیچھے، ان کے عہدے اور مرتبے کے پیچھے ان کے والدین کی دعا ہے، والدہ کی دعا ہے، تبھی جا کر وہ اس مقام اور مرتبے پر پہنچے۔ اس کے بنا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی ایسے مقام پر پہنچ جائے۔ حکایات میں آتا ہے کہ ایک شخص نے اپنی بوڑھی والدہ کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر 7 مرتبہ حج کرایا۔ جب آخری مرتبہ طواف سے فارغ ہوا تو میزاب رحمت کے سامنے کھڑے ہو کر بارگاہ الہی میں عرض کرنے لگا، اے اللہ، میں نے اپنی والدہ محترمہ کو کندھوں پر اٹھا کر 7 مرتبہ حج کروایا ہے، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ تو پھر کسی کہنے والے نے کہا، ہاتف غیبی سے آواز آئی، والدہ کو کندھوں پر اٹھا کر 7 حج کروا کر کہنے والے کہ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے، ابھی تو ایک رات کا بھی حق ادا نہیں کر سکا۔ ساری زندگی کا حق تو بہت دور کی بات ہے، ایک رات کا حق بھی ادا نہیں کر سکا۔ تو میں نے تو اس سے نچوڑ نکالا ہے کہ ساری زندگی اگر کوئی شخص والدین کی خدمت کرتا رہے تو وہ ایک رات کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تمہارے رب نے حکم فرمایا ہے کہ خاص اسی کی عبادت کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر تمہارے سامنے وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، ایک یا دونوں، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، تو انہیں اف نہ کہنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور نہ انہیں جھڑکنا۔ اف کہنا کیا ہے بھائی؟ اور جھڑکنا کیا ہے؟ اف یہ ہے کہ جب ایک والد یا والدہ بیمار ہیں، انہوں نے کوئی چیز مانگی ہے، میڈیسن مانگی ہے، بیٹا میڈیسن دے دینا، بیٹا پانی کا گلاس دے دینا، اب پانی لے کر آئے، ان کے ہاتھ سے گر گیا، ان کا بیٹا پانی اور لے کر آؤ، کہ اف تھک گیا یار، بار بار پانی مانگے جا رہے ہو، تو یہ نہیں۔
جملہ آگے سے نہیں بولنا کہ انہوں نے پالتے ہوئے ایسا جملہ نہیں بولا تھا۔ قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے لیے نرم دلی سے عاجزی کا بازو پھیلائے رکھنا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور عرض کرنا کہ میرے رب میرے والدین پر رحم فرما جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے۔ یہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ دعا مانگنی چاہیے والدین کے لیے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک لڑکا جب تھوڑا سا بڑا ہوا وہ اپنی والدہ سے ہی کہنے لگا کہ اے والدہ، آج میں تیری خدمت میں حاضر ہوا ہوں تیرا حق ادا کرنے کے لیے کہ جو تو نے مجھے پالا ہے، پوسا ہے، بڑا کیا ہے، آج میں تیری خدمت کا حق ادا کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس کی والدہ کہنے لگی کہ وہ کیسے ادا کرو گے؟ تو کہا کہ میں آپ کے پاس لیٹتا ہوں اور جو حکم آپ دیں گی میں وہ کروں گا۔ والدہ نے کہا ٹھیک ہے، لیٹ جاؤ میرے پاس۔ والدہ کے پاس لیٹتا ہے۔ آدھی رات کو جب وہ اچھی نیند میں ہوتا ہے تو والدہ اس سے پانی مانگتی ہے کہ بیٹا پانی لے کر آؤ۔ وہ اٹھتا ہے اور پانی لے کر آتا ہے تو والدہ پانی لے کر اپنے پاس رکھ لیتی ہیں۔ پھر وہ اس کو آنکھ لگ جاتی ہے، پھر والدہ اس کو اٹھا کر پانی مانگتی ہے۔ تو والدہ تو اس کو آزما رہی تھی، جب 3-4 بار پانی مانگا تو اب یہ صاحب بہت غصے میں آ گئے، اور جو خدمت کا جذبہ لے کر آئے تھے، وہ خدمت کا دعویٰ لے کر آئے تھے، وہ دعویٰ اب پورا ہونے والا تھا۔ اب والدہ پر غصے کی حالت میں والدہ سے بات کی کہ والدہ کیا ہو گیا آپ کو کہ آپ بار بار جو ہے وہ پانی مانگی جا رہی ہیں؟ کیا مسئلہ آپ کو، کیا پرابلم ہے آپ کو؟ وہ جو خدمت کرنے آیا تھا، حق ادا کرنے آیا تھا، اب اس کی ریس ذرا تیز ہو گئی، غصہ اس کا تیز ہو گیا۔ تو ایسی اولاد جو والدین کی 4 باتوں سے ہی ان کا میٹر گھوم جائے، ریس ان کی تیز ہو جائے، کو غصہ آ جائے اور وہ سمجھیں کہ ہمارے والدین جو ہیں یہ پرانے زمانے کی باتیں کر رہے ہیں، ہم اب سائنس ٹیکنالوجی کا دور ہے، ہم نے اب جدید تعلیم حاصل کر لی ہے، ہم فلاں یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، ہمیں فلاں زبان آتی ہے، انگلش ہم فرفر طوطے کی طرح بولتے ہیں، کمپیوٹر ہم چلا لیتے ہیں، لیپ ٹاپ ہم چلا لیتے ہیں، نیٹ کے فلاں فنکشن ہمارے کو آتے ہیں۔ میرے باپ کو تو، والد کو تو کچھ بھی، والدہ کو تو کچھ بھی نہیں آتا، ہمیں آتے ہیں، ان کو کچھ نہیں آتا۔ تو ہم اب بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ بھائی بہتری تبھی ہے جب آپ کے والدین آپ سے خوش ہوں، جب آپ والدین کی خدمت میں حاضر ہوں تو کما حق ہو، والدین کو راضی رکھیں، ان کا احترام کریں اور ان کی زندگی کے میں جو بقیہ زندگی ہے اس میں سکون کا باعث بنے۔ دنیا میں اگر ان کو سکون نہیں دے سکے تو ان کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے لیے جتنی مرضی دیگیں چڑھا لیں، جتنی مرضی رو پیٹ لیں، وہ بات نہیں ہونی ہے جو دنیا میں تھی۔ آخری باتوں میں بہت ہی سخت جملہ ہوگا کہ وہ لوگ جو اپنے والدین کو دنیا میں سکون نہیں دے سکے، دنیا میں ان کو فروٹ نہیں کھلا سکے، دنیا میں ان کو اچھی چیز نہیں پلا سکے، دنیا میں ان کو اچھی میڈیسن نہیں دے سکے، اور ان کے دنیا سے جانے کے بعد رنگ برنگے فروٹ لگا کر، رنگ برنگے لوگوں کو کھلا کر ان کو سکون پہنچانا چاہتے ہیں، تو اب وہ سکون نہیں ملے گا جو دنیا میں پہنچانا چاہیے تھا۔ اس بات کو ذہن میں رکھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔